السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال، خیر مقدم ہے۔ کھگڑیا نیوز کی جانب سے میں ہیں ذکیہ خان، سوشل ایکٹیوسٹ، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ آپ لوگ سب کو بہت بہت عید الاضحیٰ کی ہی مبارکباد دیتے ہوئے آپ سے التجا کرنا چاہتی ہوں کہ سرکار کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں ہی عید کی نماز ادا کریں۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بہت بار کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کی ادائیگی شروع کی تھی تو سب سے پہلے وہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ ان کی امامت میں پڑھی، اور پھر اپنے گھر پہ آ کے ان کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ پڑھی ہیں، جو کہ پہلے ان کی ہی سب سے پہلے ایمان لانے والی تھیں، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی۔ تو ہر گھر میں ہیں جو بڑے ہیں جو امامت کر سکتے ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ امامت کریں اور قربانی کی نماز اپنے پورے پریوار کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز گھر پہ ہے بطور طریقے سے ماچھے زیدوں کے ساتھ جس طرح سے پڑھی جاتی ہے اسے پوری طرح سے مکمل کریں، کیونکہ ہماری ہی کوئی بھی فیسٹیول جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی کسی خوشی نہیں، کوئی وجہ ہوتی ہے اس کے پیچھے، جیسے ہے اسلام میں قربانی کا جو ایک مقام ہے وہ ایکچولی ہمیں یہ بتانے کا مقام ہے کہ کس طرح سے ہے ایک اللہ کے حکم پہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے فرزند اسماعیل علیہ السلام، جی ہاں، اس وقت تک اسحاق علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، ان کے اکلوتے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے بنا ہچکچائے، بنا اف اینڈ بٹ سوچے لے کے چلے گئے اللہ کے نام پہ۔ اور اس سے بھی بڑی مثال اس بات کی ہے کہ حاجرہ رضی اللہ، جو کہ ان کی ماں تھیں، جب شیطان ان کو بہکانے کے لیے آیا اور اس بات کا بارے میں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تو ان کے منہ سے صرف یہ نکلا کہ وہ بے وجہ تو نہیں لے جا رہے ہوں گے، کوئی بہت بڑی ریزن رہی ہوگی، اور جب شیطان نے یہ کہا کہ وہ اللہ کے نام پہ لے جا رہے ہیں، تو بنا کسی تکلف کے، بنا کسی شکن کے، ایک ذرا شکن آ جاتی ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، ماں تو چیخنے اور چلانے لگے اور رونے لگے اور بلبلکنے لگے، لیکن انہوں نے بنا کسی شکن کے، بنا کسی رنجش کے یہ جواب دیا کہ اگر اللہ کے نام پہ لے جا رہے ہیں تو بے شک اللہ بہتر کرنے والا ہے، اور اس نے اس میں بھی کچھ اچھا رکھا ہوگا۔ مطلب اتنی مطمئن جواب، اتنا اطمینان سے ایک ماں کا جواب بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ اور جتنی بار یہ قربانی جتا دنیا تک، جب تک یہ قربانی چلتی رہے گی، تب تک ابراہیم علیہ السلام اور ساتھ ساتھ حاجرہ علیہ السلام کی یہ مثال چلتی رہے گی۔ جی ہاں، جو لوگ اسلام میں یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا کوئی مقام نہیں، تو میں ان سے یہ التجا کرنا چاہتی ہوں کہ یہ دنیا ہی عورتوں کے مقام سے اسٹارٹ ہوا۔ جی ہاں، بی بی حوا علیہ السلام اگر وہ پھل نہ کھاتی، اور بے شک ان کے گمراہ نہ کرنے پہ تو آدم علیہ السلام کبھی یہ عذاب نہیں کرتے، تو حوا علیہ السلام کے پھل کھانے کے بعد جب دنیا کا اسٹارٹ ہوا، جو کہ آلریڈی لکھا ہوا تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونی تھی، ان کے وجہ سے یہ دنیا قائم ہوئی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئی ہے، ان کے لیے یہ خاص طور سے ہدایت ہے کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا تھا، اس لیے دنیا کو بنایا گیا۔ یہ اسلام تو ڈے ون سے چلا آ رہا ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے، انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے اسلام کو پھیلانے کی، ان کے خدا کی بات کو رکھنے کی، ان کی باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ہر لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے اس کا مطلب نکالا اور گمراہی میں چلے گئے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پورے دنیا کے پیغمبر بن کے آئے، تو ان کی پھیلائے ہوئے دین کو لوگوں نے سمجھا اور بخوبی اسے اپنایا اور اسلام کا پرچم آگے بڑھایا۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ جس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں عورتوں کا مقام نہیں ہے اسلام میں خاص طور سے، تو انہیں میں یہ یاد دلانا چاہتی ہوں کہ آج بھی جب بھی حج شریف ہوتا ہے قربانی کے وقت میں، تو صفا مروہ پہ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ رضی اللہ عنہ کو اس چھوٹے معصوم اسماعیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ چھوڑ دیا تھا اکیلے، اور پیچھے مڑ کے کبھی دیکھا نہیں اور اللہ کے حوالے کر کے چلے گئے، وہاں پہ جب حاجرہ رضی اللہ نے اپنے بیٹے کی ہی شدت دیکھی، پیاس کی شدت، اور ماں بے چین ہو کے جب صفا مروہ پہ دوڑتی اور ادھر سے ادھر جاتی تھی اور دیکھتی تھی کہیں دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو انہوں نے اللہ کا نام لے کے اپنے کو صبر دیا، اور اسی طرح سے اور وہاں پہ پھر آب زمزم کا چشمہ پھوٹا۔ اسی طرح سے آج بھی حج کے دوران لوگ وہاں صفا مروہ پہ جاتے ہیں اور
رات بتاتے ہیں وہاں پہ اور محسوس کرنے اس شدت کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہاں کی جو گرمی ہے وہ اس کی شدت ہی الگ ہوتی ہے۔ وہ تو ابھی تو وہاں پہ کافی زیادہ سہولیت دے دی گئی ہے، لیکن آپ امیجن کریں اس ٹائم کی ڈیزرٹ کی گرمی، اور دور دور تک کوئی انسان کا کوئی نام و نشان نہیں، کوئی درخت نہیں، کچھ نہیں، اور وہاں پہ دیکھیے پھر اللہ کے کرم سے کتنی ہی زیادہ تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھو حج کے دوران حضرہ رضی اللہ کا یہ کام دوڑنا ہو اور اپنے بیچین کی بچے کے لیے شدت دکھانا، پیاس کی شدت دکھانا، تو وہ آج تک حج کے دوران یاد کیا جاتا ہے، اور رہتی دنیا تک جب تک حج چلے گا تب تک یہ پوری طرح سے چلتا رہے گا۔ اسی طرح سے خدیجہ رضی اللہ کا ایگزامپل لے لیجئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں ہے کچھ نہیں ہے۔ اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے فیمنسٹ تھے، کیونکہ جس وقت میں وہ آئے اس دور میں عورتوں پہ سب سے زیادہ ظلم ہوتا تھا، بچیوں کو شیشہ پیس کے دودھ میں ملا کے مار دیا جاتا تھا، جس ملک کی بات ہم کر رہے ہیں جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیغمبری حاصل کی۔ تو اس وقت میں انہوں نے اسلام میں اتنا بڑا عورتوں کو درجہ دیا۔ جب وہ امامت کرتے تھے تو ایک طرف میں جینٹس اور ایک طرف میں عورتیں کھڑی ہوتی تھیں، وہ شریک ہوتی تھیں اس نماز میں، اور اپنے طریقے سے، کیونکہ عورتوں کی کچھ الگ نزاکت اور کچھ الگ طریقے ہوتے ہیں، ان کے الگ کچھ پرابلمس ہوتی ہیں، اس طریقے سے ان کی نماز کے طریقے بدل رہے ہوتے ہیں، ان کے بیٹھنے کا طریقہ اور ان کے نمازات ادائیگی میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امامت میں وہ لوگ پڑھتی تھیں، اور باقی بھی امامت جب وہ کرتے تھے لوگ کرتے تھے تو ان کے بغل میں کھڑے ہو کے، الگ ڈسٹینس پہ کھڑے ہو کے، ان لوگ اپنی گروپ بنا کے انہی کے امامت پہ نماز ادا کرتے تھے۔ تو ہر جگہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو برابری کا درجہ دیا ہے۔ اگر حجاب عورتوں پہ ہے تو اس وقت کے سارے مرد بھی اسی طرح سے رہتے تھے، وہ ان کے سر سے کبھی ٹوپی نہیں ہٹتی تھی، ان کے پاجامے کبھی نیزے سے نیچے نہیں جاتے تھے، لیکن نیزے سے اوپر مطلب گھٹنے سے اوپر بھی نہیں رہتے تھے، بالکل وہ بھی پوشیدہ رہتے تھے۔ تو آپ لوگ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں عورتوں کو بہت ہی زیادہ حقوق دیا گیا ہے۔ اس زمانے میں عورتوں کو حصہ دیا گیا کہ آپ والد کے 1/3 حصہ آپ کا ہے اور 2 حصہ بیٹے کا ہے، تو مطلب 1 حصہ آپ کا ہے اور 2 حصہ بیٹے کا ہے، کیونکہ عورت جب نکاح کر کے دوسرے کے گھر میں جاتی ہے تو اسے بھی اپنے شوہر کے حصے کا ایک حصہ ملتا ہے، اس لیے یہ کافی ہے ایک عورت کے لیے، اور بہت ہی سوچ سمجھ کے اسلامک نارمس بنایا گیا۔ تو میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ اسلام کے وہ حصے کو اجاگر کرتے ہیں کہ ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہے یا یہ مسئلہ ہے، تو وہ کیوں ہمیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، کیوں ایسا دکھانا چاہتے ہیں کہ اسلام میں جتنی بھی عورتیں ہیں ان کی جتنی بھی تکلیف ہے وہ صرف اسلامک مردوں کے ذریعے ہے، کیونکہ یہ ایک ایجنڈا ہے۔ کیا ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں کسی اور طرح کی پرابلمس نہیں آتی؟ کیا ہمیں ریسزم یا جینڈر ویسز یا ہمیں اسلاموفوبیا کے نام پہ پرابلمس نہیں آتی؟ ہمیں آتی ہے، لیکن یہ ساری پرابلمس کو ظاہر نہ کر کے صرف ایک ٹاپکس پہ بات کرنا، یہ باتوں کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسے بھی آگے لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو سب سے زیادہ اعلیٰ تعلیم دیں، تاکہ وہ نہ صرف اپنے گھر بلکہ اپنی سوسائٹی اور اپنے آنے والے پشتوں کو بھی ہر طرح کی جہالت سے، ہر طرح کی پرابلم سے جو ان پہ سوالیہ نشان اٹھائے جاتے ہیں، ان سب کا منہ توڑ جواب دے سکیں۔ تو جیسا کہ میں بتا رہی تھی کہ خدیجہ رضی اللہ اتنی بڑی اگزامپل ہیں جنہوں نے پہلا ایمان لایا اسلام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے بعد۔ وہ ایک بہت بڑی تجارتی تھیں اور تجارت کے ذریعے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، اور ان کی ایمانداری اور ان کی سلیقے کو دیکھ کے انہوں نے شادی منظور کی اور دونوں نے نکاح فرمایا۔ تو بہت سارے چیز ہیں جہاں پہ لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ غلط بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میری التجا ہے اپنے امام لوگوں سے بھی، اپنے جتنے بھی حافظ لوگ ہیں جو بھی اعلیٰ درجے پہ بیٹھے ہیں، کہ وہ ہر امامت کے بعد، ہر چیز کے بعد عورتوں کی حقوق کے بارے میں تذکرہ کریں اور اپنی بیٹھکوں میں یہ شامل کریں، تاکہ ہر گھر تک یہ بات پہنچے کہ عورتوں کے حقوق اسلام میں کتنے اعلیٰ تھے اور کتنے اعلیٰ ہیں۔ کیونکہ ہم کسی انسان کے بتائے راستے پہ نہیں، ہم صرف حدیث اور اپنے قرآن کے حساب سے چلتے ہیں، اور قرآن اور حدیث میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ وہ عورت اور مرد الگ ہیں۔
بالکل ایک جیسے ہیں، ان کی کام کرنے کا طریقہ الگ بڑھ گیا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر جا کے یہ نہیں پوچھتے تھے خدیجہ رضی اللہ سے یا عائشہ رضی اللہ سے یا اپنی کسی بھی بیوی سے کہ تم نے گھر کے خرچ میں کیا خرچہ کر دیا، کیسے خرچہ کر دیا. اس کا پورا نظام ان کے اوپر رہتا تھا. اسی طرح سے عورتیں اپنے شوہر کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی، لیکن مشورہ مرد ضرور کرتے تھے. اسی طرح سے کوئی بڑا انجام دینے سے پہلے عورتیں بھی اپنے شوہر سے مشورہ ضرور کرتی تھیں، اور بڑے جو بھی بزرگ ہوتے تھے گھر میں ان سے بھی مشورہ ضرور کرتی تھی. تو یہ ساری اسلام کی خوبصورتی ہے، اور اس خوبصورتی کو ظاہر کرنا، لوگوں تک لانا، ان تک یہ ساری باتیں پہنچانا اب ہمارا فرض ہے، کیونکہ وقت آ گیا ہے اپنے آپ کو کافی اسٹرانگلی پریزنٹ کرنے کا. بس اتنے کے ساتھ بہت بہت شکریہ، اور دل سے آپ لوگوں کو عید کی مبارکباد ہو. اور ایک بار پھر کبھی نہ بھولیں کہ نماز فرض ہے. نماز کہاں پڑھنا ہے، کس کے پاس پڑھنا ہے، کس کی امامت میں پڑھنا ہے، یہ فرض نہیں ہے. تو ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں گے، سارے نارمز اور کنڈیشن رکھتے ہوئے پڑھیں گے، نہ ہی اپنے سرکار کو اور نہ ہی اپنے ایمان کو کمزور ہونے دیں گے. آمین. اللہ حافظ. شب بخیر.